شب برات منانا جائز ہے یا ناجائز؟ کیا شب برات منانا جائز ہے؟ کچھ لوگ اس دن کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ محمد فرقان کشمیر سے۔ بدعت کہنا تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں اور بہت ساری احادیث ہیں 15 شعبان کی رات کی عبادت کی، اگرچہ وہ تمام احادیث ضعیف ہیں، لیکن ضعیف احادیث کثرت سے مل جاتی ہیں تو درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، محدثین کا اصول ہے۔ اور بعض ائمہ اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں، بعض مجتہدین، لیکن وہ ان کی تعداد کم ہے، تو لہذا اگر کوئی فضیلت کا بالکل انکار کر دے تو بھی اس کو گمراہ نہیں کہا جائے گا، اور اگر جمہور کے قول پر عمل کر کے اس رات عبادت کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید کی جائے گی کہ انشاءاللہ اس کو اس رات عبادت کا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو بس اتنی بات ہے، باقی منانا تو شب برات کا جائز نہیں، کیونکہ منانے کا مطلب نہا دھو کے اچھے کپڑے پہننا، پٹاخے پھاڑنا، حلوے مانڈے، قبرستان جانا، یہ سب چیزیں شب برات میں ناجائز ہے، اس پر میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں۔ شب برات کی عبادت اور روزے کا حکم، کیا 15 شعبان کی کوئی عبادت ہے؟ جو لوگ 15 شعبان کی رات اسپیشل جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ ام انجم سیالکوٹ۔ 15 شعبان کا روزہ تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے اس کو، اور کیونکہ ضعیف حدیث سے بہرحال کسی عمل کا ثبوت نہیں ہوتا۔ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، تو اس سے عمل ثابت نہیں ہوتا، اور باقی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اور 15 شعبان میں بہت اختلاف ہے علماء کا کہ یہ اس کی رات کی کوئی فضیلت ہے بھی یا نہیں، بہرحال جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں، تو اگر کوئی اس کی فضیلت کی بنیاد پر عبادت کرنا چاہے تو عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، جیسے چاہیں عبادت کریں، بلکہ مخصوص طریقہ ایجاد کر لینا یہ بدعت ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کی جامع تعریف کریں علی حیدر باجوہ سے۔ دیکھیے، بدعت کی جامع تعریف یہ ہے کہ ایسا کام جو ہمارے دین میں ثابت نہیں ہے اور اس کی نبی کے دور میں کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کام کو دین سمجھ کے کرنا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ مدرسے بھی تو نبی کے دور میں اس طرز پہ نہیں تھے، تو بھئی اس طرز پہ مدرسوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تبلیغی جماعت بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھی، تو تبلیغ تو تھی نا، تو تبلیغ کا کوئی مخصوص طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا، آپ جس طریقے سے چاہیں تبلیغ کریں، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اور تبلیغی جماعت کے ذریعے، خانقاہ کے ذریعے۔ تو بعض جگہ ایسی ہیں جس میں شریعت نے ہمیں طریقوں میں آزاد چھوڑا ہے، تو ان کو اگر ہم کرتے ہیں تو سنت نہیں سمجھ کے کر رہے ہوتے اس خاص طریقے کو۔ تبلیغ تو سنت ہے، لیکن سہروزہ، چلہ، اس خاص طریقے کو کوئی بھی سنت نہیں کہتا، کیونکہ بدعتی لوگ جب بھی ان سے بات کی جائے نا، یہ اذان سے پہلے آپ یہ پڑھ رہے ہیں یہ بدعت ہے، تیجے کے بعد میت کے 3 دن کے بعد آپ قرآن خوانی کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، تو فوراً یہ کہتے ہیں پھر یہ مدارس بھی تو بدعت ہیں، یہ بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھے۔ تو بھئی ان کو کوئی خاص طریقہ کو لوگ سنت نہیں سمجھتے، جبکہ میت پہ تو شریعت نے ہمیں بتایا ہے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ تبلیغ کا اسپیسیفک کوئی طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا، آپ کو آزاد چھوڑا ہے، اور تعلیم کا کوئی خاص طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا، آزاد چھوڑا ہے، جبکہ میت کے حکام تو شریعت نے بتائے ہیں ہمیں، تو ان سے ہٹنا نہیں ہے آپ نے۔ تو شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ ثواب کیسے پہنچانا ہے، اس میں اجتماعی حیات پہ ثواب پہنچانا یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور اس کی ضرورت بھی تھی نبی کے دور میں، ثواب کے تو وہ لوگ بھی محتاج تھے، لیکن پھر بھی صحابہ نے نہیں کیا، ضرورت ہونے کے باوجود ایک کام نہیں کیا جا رہا، اس کا مطلب یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت عمل ہے، دین سمجھ کے آپ اس کو کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو سائنسی ترقی ہے اور یہ جو جہاز میں بیٹھنا یہ بھی بدعت ہے، نبی کے دور میں یہ نہیں تھا۔ تو بھائی جہاز میں کوئی دین کا حکم سمجھ کے تو نہیں بیٹھتا نا، کوئی سنت سمجھ کے، یہ تو ضرورت کی وجہ سے ہے۔ تو بدعت کا تعلق دین سے ہے، دینی رسومات کو، یعنی ایسی چیز جس کو ہم دین سمجھ کے کریں گے اور حالانکہ وہ نبی کے دور میں نبی سے ثابت نہیں ہے، تو وہ عمل ہمارا بدعت کہلائے گا۔ اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں، اس پر تو پورے علماء کے بیانات موجود ہیں، تو بہت زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک چیز کی ضرورت بھی تھی، اس کے باوجود نہیں کیا اس کو دین سمجھ کے، تو آج ہم اس کو دین سمجھ کے کیوں کریں؟ اتنی بات کافی ہے۔ دیکھیں، بدعتی سے جب آپ کراس کویشچن پوچھیں گے نا تو وہ پھنسے گا۔ اکثر بدعتی لوگ کہتے ہیں ہم اذان سے پہلے یعنی جو لوگ یہ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے روکا کب گیا ہے؟ تو ان سے کہیں ٹھیک ہے، جب اذان ختم ہو رہی ہے نا لا الہ الا اللہ پہ، تو محمد رسول اللہ بھی پڑھ لو، اس سے کب روکا ہے محمد رسول اللہ پڑھنے سے؟ ظاہر اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے، تو بس یہیں تک ہوگی، اس سے پیچھے آگے کچھ نہیں لگا سکتے آپ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بدعتوں سے محفوظ رکھے۔ کفر و شرک سے توبہ کا طریقہ۔
انوشا صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں اگر کسی نے جانے انجانے میں کسی سے جانے انجانے میں کفر یا شرک ہو گیا تو کیا نماز روزہ وغیرہ سے تجدید ایمان ہو جاتا ہے؟ کفر سے توبہ کیا 2 رکعت نماز پڑھ کر ہی کرنی ہوگی؟ دیکھیں ہر بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے معاف کر دیتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن میں توبہ کے علاوہ کفارہ بھی ہوتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں توبہ کے علاوہ پھر جو گناہ ہوا ہے اس کی قضا بھی یعنی اس کی تلافی بھی ہوتی ہے. جیسے آپ نے قسم کھا کے توڑ دی تو گناہ ہوا، توبہ بھی کرنا پڑے گا، آپ کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی. رمضان کا روزہ آپ نے توڑ دیا تو توبہ بھی کرنی پڑے گی آپ کو اور 60 روزوں کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. تو اور کچھ یہ تو کفارے کی مثال آ گئی. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو اس کا یعنی تلافی بھی کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے پیسے کھائے، غصب کیے، چوری کی آپ نے، تو صرف توبہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے پیسے لوٹانے پڑیں گے یا معاف کروانا پڑے گا، اور مالک نہیں مل رہا تو صدقہ کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس گنجائش ہے. نماز آپ نے جان کر قضا کر دی تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قضا کر کے اس کی تلافی بھی کرنی پڑے گی. تو اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جو کفارہ یا اس کی قضا کرنی پڑتی ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ صرف توبہ کافی ہے. تو کفر خدا نخواستہ سرزد ہو گیا ہو تو آپ 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے توبہ کریں، اور جن لوگوں کے سامنے کلمہ کفر کا اظہار کیا ہے آپ نے ان کو بتا دیں کہ بھئی میں غلطی سے میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، میں نے توبہ کر لی ہے، میں اللہ اس کے رسول کو مانتا ہوں یا مانتی ہوں. کہ خاتون نے سوال پوچھا ہے تو اس کا اظہار کر دیں، کیونکہ جس کے سامنے گناہ کیا ہو نا تو اس کو بھی بتا دینا چاہیے تاکہ اس کی بھی وہ بھی بدگمان نہ ہو آپ کے بارے میں. اور اگر واضح لفظوں میں کسی نے کفر کیا ہے تو پھر توبہ بھی کرے گا، اور اس کفر کی وجہ سے کچھ شرعی احکام بھی مرتب ہوتے ہیں. وہ یہ کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو نکاح کی تجدید کرنی پڑے گی. حج جو کیا تھا وہ باطل ہو جاتا ہے، حج دوبارہ کرنا پڑے گا. یہ وہ کفر ہے جو بالکل واضح لفظوں میں صاف کفر ہو. ایسے وہمی بن کے بھی لوگ خامخواہ میں تجدید نکاح کر رہے ہوتے ہیں اور حج کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، تو وہمی نہ بنے. واضح 2 ٹوک لفظوں میں اگر کلمہ کفر ہوا ہے تو ایسا کوئی زبان سے جملہ نکلا ہو تو قریبی عالم مفتی سے پوچھ لینا چاہیے. لیکن منہ سے غلطی سے جو الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں پکڑتا. اللہ تعالیٰ تو ان الفاظ پہ پکڑتے ہیں جو ہم جان بوجھ کے کہتے ہیں. بہرحال کفر کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، بھولے سے بھی اور غلطی سے بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال غلطی سے اگر نکل جائیں تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے. حدیث میں ہے نا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کی سواری گم گئی تھی. ایک مثال دی آپ نے کہ آپ نے ایک مثال دی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی شخص کی سواری گم جائے اور سواری اس کو اچانک ملے تو وہ یہ کہتا ہے خوشی سے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. اب دیکھیں یہ بھی کلمہ کفر ہے نا، لیکن چونکہ خوشی میں بیچارے کی زبان لڑک گئی تو نبی نے اس عمل کو کفر نہیں قرار دیا. تو ایسے غلطی سے یا بھولے سے کوئی لفظ زبان سے نکل جائے تو پھر اللہ نہیں پکڑتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور بھول کو اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. نامحرم کو سلام کرنا کیسا ہے؟ جویریہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کیا نامحرم کو سلام کرنا جائز ہے؟ اگر سسرال والے آپ کے سسرال میں شوہر کے کوئی بزرگ ہیں جیسے ماموں چچا وغیرہ تو کیا ان کو سلام کر سکتے ہیں جبکہ سسرال والے بھی اس پر زور دیتے ہوں؟ دیکھیے جو شوہر کے رشتہ داروں میں بزرگ ہیں چچا ماموں وغیرہ ان کو سلام کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کے احترام کا تقاضا ہے اور رشتہ بھی ہے ان سے. اور ویسے سسرال والے اگر زور دے رہے ہوں تو پھر تو ویسے بھی ضروری ہے، کیونکہ سسرال اور اسرائیل ایک ہی چیز کے 2 مختلف نام ہیں. سسرالی بھی بعض دفعہ اسرائیلیوں کی طرح ہوتے ہیں، تو اس سے سسرال میں تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں. پردے کی پابندی ہو لیکن سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عام نامحرم کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر ان سے کبھی بات کرنی پڑ جائے کسی ضرورت سے تو پھر سلام سے بات شروع کرنی چاہیے. بلا وجہ گزرتے ہوئے کسی نامحرم کو جوان عورت کے لیے بلا وجہ سلام کرنا یہ بہرحال فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. شیخ رضوان صاحب نے پوچھا ہے جی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو سلام بھیجے تو کیا اسے پہنچانا ضروری ہے؟ کیونکہ بعض لوگ گفتگو کے آخر میں رسمی طور پر بول دیتے ہیں کہ گھر والوں کو سلام کہہ دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جب کوئی آپ سے کہتا ہے نا فلاں کو میرا سلام پہنچا دینا، آپ کہتے ہیں اچھا، تو یہ وعدہ ہے. تو وعدے کا حکم یہی ہے کہ اس کو پورا کرنا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے آپ کی. اگر آپ پورے نہیں کرتے تو ایک انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے. الا یہ کہ آپ کو کوئی عذر ہو، کوئی شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے مثلا بھول گئے آپ
یا یہ کہ آپ کو حرج ہو رہا ہے کہ اتنے لوگوں کو سلام کا بول دیا، کس کس کو پہنچاؤں گا میں؟ تو بہتر تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ فلاں فلاں کو میرا سلام کہہ دیے گا، تو آپ یوں کہہ دیا کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ یاد رہا تو سلام پہنچا دوں گا میں۔ اور لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عام طور پر نا یہ بعض دفعہ وعدے کی نیت نہیں ہوتی، کہنے والا بھی رسمی طور پہ کہہ رہا ہوتا ہے اور سننے والا بھی رسمی طور پہ، کہنے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ پابند نہیں ہے اور سننے والے کو بھی پتا ہے کہ میں کوئی سلام پہنچانے کا پابند نہیں ہوں۔ تو یہ قرائن سے پتا چلے گا کہ یہ رسمی طور پر ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے یا سچی مچی کا کہا جا رہا ہے۔ تو آپ کا اگر خیال یہ ہے کہ سچی مچی کا کہا جا رہا ہے، بعض دفعہ انسان تاکید سے کہتا ہے یار فلاں آدمی سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچا دینا، وہ مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ سچی مچی میں کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ اگر آپ نے حامی بھر لی تو پھر آپ پر شرعاً واجب ہے کہ آپ اس کو سلام پہنچائیں، کیونکہ وہ اطمینان کر کے بیٹھا ہے کہ میری طرف سے پہنچا دے گا تو اس کو خوشی ہوگی۔ تو ایسے موقع پہ یا تو حامی بھرے نہیں یا اس کو پھر پہنچائیں سلام، پھر آپ پر لازم ہے۔ لیکن اگر ایویں ہی رسمی طور پر پتہ نہیں اتنے لوگوں کو لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی دعاؤں میں یاد رکھنا، کہتے ہیں اچھا جی یاد رکھوں گا، تو اب بعض دفعہ بھول جاتا ہے آدمی۔ تو بہت سی چیزیں رسمی طور پر ہوتی ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی ان کی، اور بہت سی چیزیں سچی مچی میں ہوتی ہیں۔ کھانے کے دوران سلام کرنا یا جواب دینا، کھانا کھاتے وقت سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ عبد الرحمان صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، کھانے کے دوران کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے جس سے کھانے والے کی توجہ دوسری طرف بٹے اور وہ کھانے میں خلل واقع ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے ملاقات کے لیے، لوگ کھانا کھا رہے ہوں تو لوگ خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کھاتے ہوئے۔ تو جب متوجہ ہو ہی گئے تو ایسے موقع پھر سلام کرنا یہ ٹھیک ہے، اور اگر کھانا کھانے والا آرام سے جواب دے سکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ بہرحال توجہ تو ہو ہی جاتی ہے جب کوئی نو وارد آتا ہے نا تو توجہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی طرف لوگوں کو خام خواہ میں متوجہ کر رہا ہے تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ وہ آئے آرام سے کنارے پہ بیٹھ کے کھانا کھائے اور بعد میں لوگوں سے ہیلو ہائی کر لے، تو متوجہ لوگوں کو کرنا اپنی طرف یہ مناسب حرکت نہیں ہے۔ غسل میں کان کے چھید میں پانی پہنچانے کا حکم۔ عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان چھدواتی ہیں، اگر اس سوراخ میں پانی نہ جائے جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ بلقیس بانو انڈیا سے۔ اس سوراخ میں پانی پہنچانا لازم ہے، اگر اس میں پانی نہیں پہنچایا تو غسل نہیں ہوگا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بالی کو کان میں جو پڑی ہوئی ہے تھوڑا سا یوں پانی ڈالیں اور اس کو اچھی طرح ہلا دیں، 2-3 دفعہ ایسا کریں تو پانی اچھی طرح سے اندر پہنچ جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کی تعداد بہت زیادہ ہو تو کیسے ادا کریں؟ میں نے کئی دفعہ سجدے کی آیت پڑھی لیکن یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ بعد میں سجدہ کر لیں گے۔ اس طرح سوچتے سوچتے مجھ پر 100 سے زائد سجدے جمع ہو گئے۔ اب ان کو ادا کرنے کی کیا صورت ہوگی، اس بارے میں رہبری فرما دیں۔ سعد الرحمان صدیقی حیدرآباد انڈیا سے۔ 100 سجدے کرنا کیا مشکل کام ہے پوری زندگی میں؟ حیدرآباد صاحب سعد الرحمان صاحب، حیدرآباد میں شاید ایک سجدے پر پیسے لگتے ہوں، تو 100 سجدے کرنا تو بہت آسان ہے۔ شریعت آپ سے یہ تو نہیں کہتی کہ کنٹینیو ایک ہی مجلس میں آپ 100 سجدے کریں۔ تو پہلے تو میں آپ کو سجدہ تلاوت کا مسئلہ بتا دوں کہ ایک مجلس میں آپ نے قرآن کی ایک آیت کو جتنی بار بھی پڑھا ہو تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ الگ الگ مجلسوں میں الگ الگ سجدے واجب ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے الگ الگ ٹائم پہ یا الگ الگ مجلسوں میں یہ سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی ہے تو آپ پر زیادہ سجدے واجب ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں 100 سجدے اگر ہیں تو ہر نماز کے ساتھ 4-5 سجدے کر لیں گے تو 5 نمازوں میں 5 پنجے 25 ہو جائیں گے، اور اگلے دن بھی 25، تو 4 دنوں میں آپ کی یہ تعداد مکمل ہو جائے گی 100 سجدوں کی۔ تو 5 سجدے ایک ٹائم پہ کرنا کیا مشکل کام ہے؟ یا ایسا کر لیں کسی ٹائم پہ 10 سجدے کر لیے، اگلے دن پھر 10 کر لیے، پھر اگلے دن 10 کر لیے، پھر اگلے دن 10 کر لیے، ایک کنٹینیو، تو آپ کے پورے سجدے ادا ہو جائیں گے، 10 دنوں میں 100 سجدے ہو جائیں گے۔ یہ بھی بہت مشکل لگ رہا ہے تو آپ 100 دنوں میں 100 کر لیں، روزانہ ایک سجدہ کر لیں، کوئی اتنا مسئلہ ہے نہیں ہے۔ اب آپ کا سجدہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ پھر اس کے بعد اٹھا ہی نہیں جاتا آپ سے، یا دوبارہ سجدہ مشکل ہو جاتا ہے، اتنا طویل سجدہ ہوتا ہے، پھر وہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو اس کے سنتوں کے بعد فوراً سجدہ نہ کریں، کیونکہ فقہا نے اس عمل کو مکروہ لکھا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں میں، ہم نے بھی دیکھا اس کا بعض لوگوں میں رواج ہو رہا ہے کہ وہ مسجد میں جب فرض نماز پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں، تو یہ چونکہ دین کا حصہ نہ بن جائے، بعد میں لوگ اس کو سنت نہ سمجھنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ایک وقت میں لوگ اس کے بہت زیادہ کرنا شروع ہو گئے تھے،
تو اس کو نماز کا حصہ یا لوگ اس کو سنتوں کا حصہ نہ سمجھنا شروع کر دیں، تو اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ سنتوں کے بعد یہ کام نہ کریں۔ تو ویسے آپ یعنی ایسے ٹائم پہ کر لیں جب اس کو لوگ اس کا نماز کا حصہ نہ سمجھیں، جیسے آپ وقت سے تھوڑا پہلے مسجد چلے جائیں، اذان کے بعد آپ 10 سجدے کر لیں، صحیح ہے نا، تو 5 نمازوں میں 50 سجدے ہو جائیں گے، تو بہت آرام سے یہ ممکن ہے۔ لیکن مسجد کے اندر سنتوں کے بعد یعنی فرض سے اور سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ نہ کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ گھر میں کر لیں جتنے چاہیں۔